یہ علوم القرآن پڑھ لیتے ہیں۔ علوم القرآن میں ہم کہاں پہنچ گئے تھے بھائی؟ وحی کی اقسام بھی ہم نے پڑھ لی تھی، نزولی وحی کی طریقے جو ہے نا 6-7 طریقے تھے وہ بھی ہم نے وہ پڑھ لیا تھا، اور پھر وحی کشف الہام میں فرق یہ بھی میں نے بتا دیا تھا، اور وحی متو غیر متو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو چونکہ آج کا دن تھا وحی کے قرآن کی لغو اصطلاحی معنی، تو آج یہ سوالات ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو پھر یہ سوالات اس کے ایک سیشن وہ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ ابھی فری ہیں تو۔ اچھا جی، یہ پہلے میں یہ سبق پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں جو سوالات وغیرہ اس پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، نزول قرآن اور اس کی تفسیر، قرآن کی لغو اصطلاحی تعریف۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ٹیسٹ انٹرویو میں کہ قرآن کا لغوی یعنی لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی شرعی معنی مثال کے طور پر وہ کیا ہے، تو لفظ قرآن جو ہے نا یا تو قرأ یقرأ قراءۃً یا قرآناً سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تو یہ اگر اس معنی سے قرأ یقرأ سے ہم اس کو ماخوذ کریں قراءۃً یا قرآناً سے، تو چونکہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس لیے سے قرآن وہ کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کو اگر ہم دوسرا باب سے لے لیں کہ قرأ یقرأ سے نہیں بلکہ قرأنا یقرأ سے قروناً سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ملنا اور جوڑنا۔ تو چونکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اس لیے سے قرآن وہی کہتے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات، یا تو قرآناً سے مشتق ہے یا قروناً سے جو ہے نا وہ مشتق ہے، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں اور ہر معنی کی نسبت کی وجہ سے اس کو قرآن وہ کہا وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواتر بلا شبہ۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے جس طرح اوراق میں لکھا ہوا ہے، اور جو آپ علیہ السلام سے ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کی منقول ہوا، یعنی آپ علیہ السلام سے ہم تک جو پہنچا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تواتر کے ساتھ، یعنی مطلب تسلسل کے ساتھ ہم تک وہ پہنچایا ہے۔ تو یہ قرآن کا اصطلاحی و شرعی معنی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ اس کا کیا معنی ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے قرآن مجید کا۔ اچھا جی، اب قرآن مجید کے نام اور وجہ تسمیہ۔ قرآن مجید کے جو ذاتی نام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ہے، کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور باقی جو ہے نا اس کے صفاتی نام بھی کافی تعداد میں ہیں، کوئی 56 بتا رہا ہے، کوئی 55 ہے۔ بہرحال ذاتی نام یہ ہیں، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، الکتاب بھی ہے، اور تنزیل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن نے خود اس کو، اور باقی 56 نام یا 55 نام اس کے صفاتی نام، یہاں کچھ زیادہ بھی لکھے ہیں لیکن زیادہ مشہور یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا تھا؟ اب تک قرآن جب آپ علیہ السلام کا کلام ہے، یہ جب آپ علیہ السلام پر اتارا گیا نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید کہاں تھا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، یعنی شروع سے یہ موجود پہلے سے ہے، جیسے کہ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی شان والا اور قرآن مجید ہے جو لکھا ہوا لوح محفوظ میں، پہلے وہاں پر یہ موجود ہو وہ تھا۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، پہلا نزول قرآن کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کا جو نزول جو ہے نا 2 طرح سے ہوا ہے، ایک انزال کی ذریعے سے ہے، ایک تنزیل۔ پچھلی دفعہ بھی یہ ایس اسلامیات میں جو ہم نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں سوال آیا بھی تھا، انزال کا معنی کیا ہے؟ انزال کا معنی یہ ہوتا ہے یکمشت، ایک دفعہ پورا قرآن نازل ہونا، اور تنزیل کا معنی ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا وقت کی اور تقاضے کے مطابق۔ تو جو پہلا انزال ہے کہ قرآن 2 طریقوں سے نازل ہوا ہے، وہ پہلا جو ہے وہ ہے انزال، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا قرآن اتارا گیا تھا، اور پھر پہلی آسمان سے یہ جو آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام پر 23 سال میں جو نازل ہوا، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ ہر وقت کی دور کے مناسبت اور تقاضوں کے مطابق پھر تھوڑا تھوڑا نازل وہ ہوتا رہا، تو اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ تو انزال کا لفظ جب وہاں ہو تو اس کا معنی جو پورا قرآن مراد ہے جو نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر آسمانی دنیا سے پھر جب وہ آپ علیہ السلام پر نازل، اس کے لیے تنزیل کی لفظ استعمال وہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا یہ نازل وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا دوسری نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ انشاءاللہ پھر ہم وہ کل وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ پھر
اس کا کچھ کرنا ہے، کیونکہ اسے آپ نے یاد رہے گا اور یہ ایک ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔